اس دا جو بھی اجے یہ کاپی ہارڈ کاپی نہ ملے تو تسی واٹس ایپ دا نمبر اپنا واٹس ایپ دا نمبر آپ کو لکھا دیں، جی مجھے خرم صاحب کو لکھا دیں اور وہ واٹس ایپ آپ کو یہ مل جائے گی سافٹ کاپی. ہو رہی ہیں. ہاں وہ اس کا پھر مطلب یہ ڈیلے نہیں ہوئے گی. ایک کاغذ بھیج دو نا ساروں کے پاس ہاں واٹس ایپ تو ہے. جس جس کو چاہیے وہ میسج بھیج دیں. میرے لیڈر نو چھڑایا کل سیشن جج اٹک کو پیش کرے گا نال کنٹمپٹ نوٹس نال سب کا لیڈر ہو گیا. کنٹمپٹ نوٹس نال آئی جی اسلام آباد اسلام آباد سب کا لیڈر ہو گیا. آئی جی پنجاب میں بھی اسلام آباد میں آئی جی پنجاب میں اجے انکوائری دے ڈائریکٹلی تے انوالو نہیں سی نا ڈی آئی جی سن دو ایس پی انکوائری انکوائری سبمٹ کرے گا. میں جی کیا میں کہ بولے والے دے رہی ہوئے چور تو ہوئے سائیں تسی اینو انکوائری بڑا کیا بورے والے دا رہی بھولے والے دے رہی بھولے والے دے رہی اوے چور تو اوے سائیں. سب کے نمبر لے جی آ جلدی شداب جعفری بھی ادھر کرسی دبا چلو تو بھائی دینا انہیں اشتہاری آ گئی مشاورت کرنی. دو بندے کھڑے ہو رہے ہیں. آپ ہی نوجوان کی حال ہے. ساروں کو کرتے یہ آپ نے اندر کر دیا. او ملک صاحب ابھی آ رہا ہے سارے دے رہے ہیں نا اس کو تو ہم منڈا کرے گا نال نال کرتا ہے یہ دو باتیں جگہ آپ کی دے کل پیش کر ہاں جی کل پیش کر وہ جملے سے پیرس مقرر کرتا ہے نا. نہیں آپ کو منی نے پتا ہونے کا اچھا آپ سے لے کے گئے اس کا طریقہ تھا وہ ایسے پرمیشن لینی پڑتی ہے. وہ کہاں ہے کہیں بھی رکھ دیں کہیں بھی رکھ دیں کہیں بھی رکھ دیں. سر سب بڑی بھائی ٹھیک ہو ساری زندگی انہوں نے تابے داری کر کے اپنا وہ کہہ رہے ہیں بے شک شروع کر دیں شروع کر دیتے نہیں ساڑھے تین پورے وہ کہہ رہے منیر خان کہہ رہے شروع کر دو
لائیو بھی نہیں ورنہ ہاں جی نہیں بھی جائے گا شروع کر دیں پکی گل چلو جی ریڈی ہے ہاں شروع کر دیے جہانگیر جوجا صاحب پہلے تلاوت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. شکریہ اور السلام علیکم. اللہ کے پاک نام سے ہم آغاز کر چکے ہیں. یہ آج ایک آپ کو یاد ہوگا ایک کانفرنس فلیٹیز ہوٹل میں زیر صدارت سردار لطیف خان کھوسا ہوئی تھی 15 اپریل کو. اور راؤنڈ ٹیبل ایک ہم نے ملک گیر راؤنڈ ٹیبل کیا تھا. ان دوستوں کے ساتھ جو اس ملک گیر راؤنڈ ٹیبل میں تھے ہم نے کل اکثر کے ساتھ مشورہ کیا اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہمیں یہ اس میں کچھ کرنا چاہیے اور کچھ کردار وکلا کا ہونا چاہیے. چغتا صاحب بیٹھے ہیں, احمد اویس صاحب بیٹھے ہیں, جہانگیر جوجا صاحب بیٹھے ہیں, خرم کھوسا صاحب بیٹھے ہیں, دیگر ہمارے دوست اور ساتھی شاداب جعفری صاحب بیٹھے ہیں. اور ہم نے اور کئی ہمارے دوست جو کراچی میں ہیں, جو دیگر اضلاع میں ہیں, جو آپ کے یہاں جو لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں, جو سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں, ان سب سے مشاورت کر کے ہم نے یہ سوچا کہ آج ہم اسی تسلسل سے 15 اپریل 2023 کے تسلسل سے آج کچھ مزید آگے کا لایا عمل اور حکمت عملی اور کیا وکلاء کی ڈیمانڈز ہو سکتی ہیں, آج کی صورتحال میں مطالبات ہو سکتے ہیں, ان کی روشنی میں ہم آج آپ سے کے ساتھ ملیں اور پریس کانفرنس کریں اور عندیہ دیں کہ آئندہ کچھ ہم لایا عمل سوچ رہے ہیں کہ نہیں. کیونکہ صورتحال تو بہت خراب ہو گئی, صورتحال تو اتنی خراب ہو گئی ہے کہ عدالتوں کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانے جا رہے اور ایک طوائف الملوکی اور انارکی کریٹ ہو گئی ہے. پر میں اس پہ زیادہ بات ابھی نہیں کرتا ہوں, بعد میں سوال جواب بھی ہوں گے, کھوسا صاحب ان کو ایڈریس کریں گے. میں یہ ڈیکلریشن کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ ریکارڈ پہ آ جائے. اور پاکستان لائر آپ میں جو بھی چاہیں گے ان کو وہ واٹس ایپ نمبر آپ دیں گے سردار خرم کھوسا صاحب کو, تو وہ آپ کو واٹس ایپ میں یہ سارا ٹیکسٹ مل جائے گا, سافٹ کاپی. اگر وہ ہارڈ کاپی بھی آ جاتی ہیں, ابھی ہو رہی ہیں, وہ بھی دے دیں گے ہم. پاکستان لائرز ایکشن کمیٹی PLAC, after due deliberation in consultation with the senior lawyers of the country who participated in the round table conference held on 15th of April 2023 at Lahore, minutely assessing the current situation, have come to the conclusion that ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں ساری صورتحال. Whereas the situation in the country is descending to a level so low as to be justifiably depicted today as a country without constitution, سرزمین بے آئین, particularly since disappearances such as the anchor person Imran Riaz, the audacious daylight kidnapping and abduction by goons of the Islamabad police
of former Chief Minister Punjab Chaudhry Parvez Ilahi, and the arrest and rearrest ad infinitum of political workers to pressure them to change loyalties of whatever description, the handing over of the physical custody of a young girl as young as Iman Mazari to a police force known for abuse and torture, the maltreatment of demeaning and the malintent of demeaning superior courts and their judges by brazen, public and outrageous defiance of their express orders, as has become the routine of the present caretaker government, as was of its predecessors immediately in the preceding administration. Shahbaz Sharif Sahab ki joining. And whereas every possible command, duty, constraint, prohibition or liability by or under the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan has been flouted with impunity and the Constitution reduced to a nullity. This is the more particularly apparent in the manner in which two provinces have been ruled by nominated, assumingly caretaker administrations which have outlived their constitutional terms of 90 days and have become usurpers under the Constitution. The obvious intent of refusing to hold elections to any assembly within the 90 days prescribed by the Constitution, as well as by the Honorable Supreme Court, and these caretakers, kursi, failing to direct the police forces under them to protect public property, particularly that related to valuable and sensitive defense establishments, from perfectly managing isolated groups of antisocial elements, and thereafter to arrest and detain a vast spectrum of political cadres and leaders, men and women, old and young, and to prevent and obstruct their release even when directed by a superior court. And whereas the situation has become so chaotic that there seems to be no government to control galloping inflation, record unemployment, malnutrition, unprecedented suicides, closure of industries and businesses, power, gas and fuel shortages, as well as the disappearance from the markets of such essential commodities as atta, sugar and medicines. The unending levy of heavy and heavier taxes and price hike has wiped out and eliminated the middle class and broken the back of the poor who are reduced to starvation. The burning of the electricity bills by the people and the shutter down of businesses across the country, with the caretakers least concerned, is likely to increase into an uncontrolled suicidal Rakse Bismil. And whereas public law and order have completely broken down, governance and society pulverized by street crimes, house breakings and dacoities, unending assaults on women and children, with the police often found a guilty party and a stakeholder to the mischief. The Jallianwala carnage was no less horrifying than the 9th May mayhem, because this additionally and globally disfigured the image of Pakistan abroad. And whereas the lawyers' community has been following the descent of society towards anarchy and total atomization of civil society
with concern and trepidation. Atomization मतलब रेदा रेदा मुंतशर हो जाना society का, माशरा मुंतशर हो रहा है. But it appears that now the time has come that this community, the lawyers community, to also weigh in and at a minimum ensure the upholding of the rule of law tempered with justice, tolerance and goodwill for all. Now, therefore, we, the undersigned, as well as those who have communicated their consent and request to be deemed as signatories to this declaration, we resolve to ensure that authority and dignity of the courts of law is upheld by all sections of society, and the courts and learned judges to immediately and without any reservation accept the authority and respect of the incumbent Chief Justice, whomsoever he may be, from the day of his taking oath to the last day of his tenure. The authority and dignity of all other institutions, civil or military, strictly within the parameters prescribed by the Constitution, has to be recognized. Progress, we have to ensure that progress is made towards the goal of restoration of a peaceful and tolerant state of affairs within which all citizens and institutions, political and non-political, play their constitutionally mandated role, leading to all the peoples and parties of Pakistan to coexist in peace and harmony, and to serve the poor and needy in a spirit of reconciliation and without prejudice, hatred, or attrition between any persuasion, religion, caste, creed, color, class, gender, age, station, status, wealth, or disability. The restoration of democracy, which is the essence of the Constitution, by holding the general election within 90 days as mandated by Article 48(5) of the Constitution, and allowing no delay on any pretext whatsoever, as were deferred indefinitely in the case of Punjab and Khyber Pakhtunkhwa, despite the clear verdict of the Supreme Court of Pakistan and even more emphatic provisions of the Constitution. 48(5) आइन की clause है और उसके अल्फाज हैं, when the President dissolves the Assembly, he shall appoint a date not later than 90 days, for the election. अब not later than 90 days, ये सिर्फ नहीं है कि within 90 days, ये imperative है, ये ज़्यादा सख्त है, आपको वुकला बताएंगे, ये नेगेटिव इम्पेरेटिव है. इससे मतलब है कोई मफर ही नहीं, फरार ही नहीं, और इन्होंने उसका भी लिहाज और एहतराम नहीं किया. The forthwith release of all lawyers, political cadres and leaders arrested or detained, and a discontinuing of all intimidatory tactics, preventing them from enjoying the fundamental right of freedom and the ability to perform their professional and social obligations. We emphasize that the government in Pakistan needs to prioritize the pain and suffering of the people over the dictates and prescriptions of international money lenders. We emphasize that the government of Pakistan needs to prioritize the pain and suffering of the people over the dictates and prescriptions of international money lenders. We will strive for convening
a grand political dialogue amongst all political parties to ensure free and fair impartial elections within 90 days. And to this purpose, this Pakistan Lawyers Action Committee, formed by the Round Table Conference held at Lahore on 15th April 2023, appreciates the courageous efforts of the Supreme Court Bar Association and its leadership in convening a convention on the 7th of September on the same objectives as are being presented and unfolded now. We support the 7th of the September Convention and call upon all lawyers who can to participate. The Pakistan Lawyers Action Committee, PLAC, demands the authorities to accept the lawyers' demands of: 1. The full restoration of and compliance with the Constitution in recognition of the fact that the bills not signed or deemed to have been signed by the President and thus not assented to are not acts of Parliament. To immediately restore the Constitution and full obedience to the law barring the bills not assented to by the President of Pakistan. The recognition that all military courts are incompetent to try civilian citizens of any charge and therefore calls upon the government to discontinue the policy of setting up military courts. It calls upon the Election Commission and the government to hold elections within the mandated 90 days. The right of full and free participation to all political parties, their cadres and leaders on a truly level playing field is also demanded. Irrespective of the leader or the party or the persuasion he may belong to. This is not a forum of any particular one political party. It is a forum for all political parties. The immediate revision of all utility bills and the rationalization of all taxes payable by the people of Pakistan. Failing which, the Pakistan Lawyers Action Committee will convene an All-Pakistan Lawyers Convention to achieve the above objectives through a non-violent movement in accordance with law and fundamental rights in coordination with the Supreme Court Bar Association, the High Court Bars Associations, the Provincial Bar Associations, and all district bar associations. As there have been several most honorable presidents of the SCBA since 2007 to maintain continuity with the last movement undertaken by the lawyers 2007 to 2009, a peaceful and successful movement, Mr. Aitzaz Ahsan Senior ASC has been requested to preside at the convention in the capacity of the Chairman National Coordination Council, elected for the indefinite tenure of that movement in August 2008. This presently has the signature and endorsement of all our friends here in their various representative capacities also, and their seniority and respect in the bar, starting with Sardar Latif Khan Khosa, who is presiding over this press conference. Now I request it. Sir, it's open for Question. your questions, please. सर ये बताइएगा कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने 5 सितंबर को आल पाकिस्तान मुस्लिम कन्वेंशन बुलवा रखा है, दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट बार ने 7 सितंबर को बुलवा रखा है, तो फिर ये हुक्ला में वाज़ेह तफरीक नजर आ रही है आपको?
نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیے پاکستان بار کونسل کے تو 22 ممبران ہیں, اس میں آپ کو پتہ ہی ہے جو ڈیوائیڈ ہے. تو یہ بار ایسوسیشنز جو ہیں بیسیکلی یہ نیومیریکل اسٹرینتھ اور ان کے پاس جو فورس ہے, لائرز فورس ہے, وہ بار ایسوسیشنز کے پاس ہے. کاؤنسلز کی ریگولیٹری اتھارٹی ہوتی ہے. سو بنیادی طور پر بار کاؤنسلز ہیں جو موبلائز کرتی ہیں اور پاکستان کی وکلاء کی آواز بن کے سامنے آتی ہیں. لیکن اچھی بات ہے اگر وہ پاکستان بار کاؤنسل کر رہی ہے تو وہ بھی یہ نہیں ہے کہ آئین کے متصادم کوئی بات کر سکتے ہیں. اگر وہ آئین پر عمل داری کو یقینی بنانے کے لیے وہ اس طرف جو ہے مثبت قدم لے کے کال دیتی ہیں تو ہم انہیں بھی خوش آئند کہتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے. سو کوئی ایسا تفرقہ نہیں ہے. لیکن بار ایسوسیشنز کی چونکہ نیومیریکل اسٹرینتھ ان کے پاس ہے وکلاء کی, تو یہ 7 تاریخ کو جو کی ہے اس لیے ہم نے انہی کے لیے بھرپور انداز میں کال دی ہے. باقی وہ پاکستان بار کونسل اپنے کہیں 20-22 لوگ کرتے ہیں تو یا کم و بیش کرتے ہیں تو ضرور کریں, وہ بھی کبھی آئین کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے. یس پلیز. صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر انتخابات 90 دنوں میں نہیں ہوتے تو وکلا تحریک دیکھ رہے ہیں کہ نہیں, لیڈ کون کرے گا؟ وکلا تحریک تو ہم نے شروع کر دی ہے. یہی تو آپ کو عرض کیا ہے کہ اگر اس طرح کے ڈریکونین میتھڈ یہ ختم نہ ہوئے, اگر اس طرح سے عوام پر جو مہنگائی کا بم پھینکا گیا ہے اور جس طرح سے ایک کیوس اور افراتفری کی سچویشن آئی ہے, شٹر ڈاؤن ہو رہا ہے, بلز جلائے جا رہے ہیں, پیٹرول کو بڑھایا جا رہا ہے, لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے, یہ بطور ہمارے وکلاء کے آئین پر عمل داری. دیکھیں اگر لیڈرلیس موب کی شکل میں اگر اس طرح لوگ نکلیں گے, دے ول لنچ ایوری تھنگ سوسائٹی. پولیٹیکل پارٹیز کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو کارکن ورکر موومنٹ ہوتی ہے اس کو چینلائز اور ریگولیٹ کرتے ہیں, ایک مقصدیت دیتے ہیں, اس مقصدیت کے لیے انہیں ریلی کرتے ہیں اور ان کو ڈسپلن اور چینلائز کر کے ہارنس کرتے ہیں. اس میں سوسائٹی کا انٹیکٹ رہتا ہے اور مقصد بھی حل ہو جاتا ہے. جب موب نکلے گا تو وہ تو پھر تباہ کر دے گا, دکانیں لوٹیں گے, آپ کے گھروں کو, ہمارے گھروں کو, گاڑیوں کو, اللہ نہ کرے کہ وہ نوبت آئے. سو اس لیے ہم اس کو اس ایونچویلٹی کو روکنے کے لیے ہم نے یہ شروعات کر دی ہیں. اور جس طرح سے یہ جو ہے 90 دن سے متجاوز کر رہے ہیں, ہم ابھی سے اس تحریک کو ہم پشاور سے شروع کریں گے اور ڈاؤن رائٹ ہم سارے اس پہ جائیں گے. ہم نے صرف یہ 7 تاریخ کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ لائرز یہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا ہو جائے. انشاءاللہ ہفتہ 10 دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہم سارے ملک میں یہ موومنٹ چلائیں گے. اچھا کھوسا صاحب, میرا یہ سوال ہے کہ 2007 کی جو وکلا کی تحریک تھی وہ ایک ڈکٹیٹر کے خلاف تھی, ایک جنرل کے خلاف تھی. یہ تحریک کس کے خلاف ہے؟ نہ تو کوئی ڈکٹیٹر ہے, یہاں پہ نگران حکومت ہے, یہ تحریک کس کے خلاف جو ہے؟ آپ کے اپنے سارے لوگ ہنس پڑے ہیں, یہ اس سے بدتر ہے. چلیں وہ تو کوئی شخص تھا نا سامنے, یہ منی مارشل لا ہے, انڈکلیئرڈ مارشل لا ہے. دیکھیں اگر آپ آئین کو نہیں مانتے, آپ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو نہیں مانتے, قانون کو نہیں مانتے, آپ کیئر ٹیکر جو ہے گورنمنٹ لامتناہی سلسلے پہ چلاتے ہیں, آپ ضمانتیں ہوتی ہیں, آپ ان کو دوبارہ جو ہے وہ پابند سلاسل کر دیتے ہیں, تو پھر یہ کیا ہے؟ کیا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں, مارشل لا نہیں ہے تو کیا ہے؟ سو اس لیے سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے, رول آف لا کے لیے اور ایک آئین کی پر عمل داری کے لیے عدالت کے جو ہے عزت اور وقار کو جو ہے ملحوظ رکھتے ہوئے ہم یہ تحریک چلا رہے ہیں کہ خدا را, اور اس کا 2 ہی ہوگا, میجسٹی آف لا اینڈ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. اس کو ہم انشور کریں گے اور اس میں سارا احاطہ ہو جاتا ہے. تبھی آپ قانون پر عمل داری کریں گے, تبھی جمہوریت بحال ہوگی. اور آپ نے دیکھا کہ جمہوریت اب تو مسلم لیگ نون بھی کہنے پر مجبور ہو گئی کہ اگر فروری میں نہیں کرتے تو پیپلز پارٹی اور ہم ٹرک پر ہوں گے. اور پھر جب سوال ان سے کیا گیا تو انہوں نے کہا پی ٹی آئی بھی ہمارے ساتھ ہو سکتی ہے شامل. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سبھی اب سیاسی جماعتوں کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ کوئی ایسے, ضیاء الحق نے کہا تھا مثبت نتائج, تو مثبت نتائج تو ابھی آپ کو نظر آنے نہیں ہیں الیکشنز میں. تو مثبت نتائج چونکہ نہیں آ رہے تو اس لیے یہ اس کو طوالت دیں گے, اور طوالت ظاہر ہے کسی بھی سیاسی جماعت کو سوٹ نہیں کرتی ہے. ہم نے شروعات کی ہے, ہم سیاسی جماعتوں کو بھی انشاءاللہ قائل کریں گے کہ وہ بھی ہمارے ہم نما ہوں. صاحب یہ بتائیے گا کہ آئی ایم ایف کے وہ معاہدے جن پر تمام سیاسی جماعتوں نے انہوں نے دستخط کیے ہیں, آپ کی یہ پریس کانفرنس ان معاہدوں کو انڈو کر سکتی ہے؟
دیکھیں ہماری پریس کانفرنس تو ظاہر ہے کہ انڈو کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے. ہم تو حکومت کو بھی جو ہے ان کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھائی 90 دنوں کے بعد آپ کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے, آپ تو گھر جائیں. ہم نے یوزرپر کا لفظ استعمال کیا ہے. لیکن دیکھیں یہ شرمناک ہے کہ ہم ایک 25 کروڑ عوام, ایٹامک پاور, دنیا کی چھٹی بڑی فوج, ہمارے غیرت اور حمیت کو جس طرح ذلیل و رسوا کر دیا ہے کہ ہم بھکاری بن کے دنیا سے ایک ٹرانچی دے دو. اور خود پرائم منسٹر صاحب کا جو گزر گئے ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ ہماری ناک کی لکیریں تک انہوں نے جو ہے کروائی ہیں, اور آج بھی اس کا تسلسل ہے. مائنڈ یو یہ کوئی چیئر ٹیکر جو آئے ہیں یہ کوئی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, یہ انہی کا تسلسل آ رہا ہے, معاف کیجیے گا. تو یہ جس طریقے سے قیمتیں بڑھا رہے ہیں, آتے ساری 20 روپے اس کی بڑھائی, اب بجلی کے بھی بڑھا دیے جو آپ دیکھ رہے ہیں, تیل کے بڑھا دیے, گیس کے بڑھا دیے, قیمتیں آسمان کو چھونے لگ گئی ہیں. ڈالر جو ہے وہ 350 پہ نہیں مل رہا آپ کو. ڈالر جو ہے آپ افغانستان اور انڈیا سے بھی بدتر ہو چکے ہیں اس معاملے میں, بنگلہ دیش بھی, سارے ریجن کے ملک. تو ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف کی آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے دیکھیں, ایک بڑا سیدھا حال ہے. آج آپ پولیٹیکل جو ہے ریکنسیلیشن کریں, آپ کا 1 کروڑ پاکستانی, 1 کروڑ پاکستانی جو باہر ہے, اوورسیز پاکستانی ہے, آپ اس کو حق دیں ووٹ کا, آپ اس کو حق دیں الیکشن لڑنے اور حکومت بنانے یا حکومت میں آنے کا, وہ آپ کے سارے قرضے اتار دیں گے بشرطے کہ انہیں اعتماد ہوگا کہ آپ کی یہ حکومت جو ہے یہ نمائندہ ہے عوام کی. جب عوام کی نمائندہ ہوگی, جس میں اونرشپ عوام کی ہوگی, اور یہی آئین کی روح بھی یہی ہے کہ ریاست ہے ہی آئین کی حکمرانی, حق حکمرانی. اگر ریاست سے آئین کی حق حکمرانی نکال دیں تو آئین ہے ہی نہیں, ریاست ہی نہیں ہے. اور اسی کی تابعداری, وفاداری آئین کی, اور تابعداری وفاداری ریاست کی یعنی عوام کی, اور تابعداری آئین کی. یہ دونوں چیزیں نہیں ہو رہی ہیں بدقسمتی. یہ دونوں چیزیں آپ یقینی بنا دیں, میں قسم سے کہتا ہوں آپ کو آئی ایم ایف سے جان سے چھٹکارا مل جائے گا. اور پاکستانی جو باہر بیٹھا ہے وہ شاید ہم سب سے زیادہ محب وطن ہے, کیونکہ وہ جس کشٹ سے کمائی کر کے اپنے بچوں کی اور پاکستان میں واپس پیسہ بھیجتا ہے, وہ ہمارے لیے بہت کافی ہے. صاحب آپ سے کسی سیاسی جماعت نے رابطہ کیا ہے اس تحریک کے حوالے سے, یا آپ نے کسی سیاسی جماعت سے رابطہ کیا؟ دیکھیں ہم جس سیاسی جماعت سے منسلک ہیں, میں اور دوسرے کا میں خود وکیل ہوں, ہمارے سبھی کے ساتھ ہیں. جماعت اسلامی سے بھی ہمارے رابطے ہیں, سبھی سے ہیں. دیکھیں ہر کوئی جو ہے وہ متفکر ہے, میں ہر ایک کو محب وطن کہوں گا. یہ ہمیں رٹ ختم کر دینی چاہیے. کبھی ہم کہتے ہیں کہ جی یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, اور کبھی کہتے ہیں یہ پاکستان کا جو ہے دشمن ہے. یہ چیزیں ہمیں ختم کرنی چاہیے. ہمیں یہی چیز جو ہے مل جل کر کرنا پڑے گا. اگر جو بھی ہم سے سابقہ غلطیاں ہوئی ہیں, سبھی سے ہوئی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, سبھی سے ہوئی ہیں. لیکن اب وقت آ گیا ہے, پاکستان ڈوب رہا ہے, خدا را اس کو مت ڈوبنے دیں, اور اس کو مل کر ہم سب نے جو ہے کرنا ہے. آج اگر یہ فیئر اینڈ فری الیکشنز کی طرف یہ عزم کر کے کرا دیں 90 دن کے اندر, یہ مسائل میں یقین سے کہتا ہوں آپ کو حل ہو سکتے ہیں. سر عمران ریاض کے حوالے سے آپ نے اپنی کانفرنس کا حصہ بھی بنایا. عمران ریاض کو جو ہے, جی عمران ریاض جو ہے وہ 110 دن ہو گئے ہیں, اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کہاں پر ہیں, کن لوگوں پر ہیں, اور اس کے حوالے سے آپ کا کیا؟ ہم نے تو اس میں ذکر کیا عمران ریاض کا, اس میں ذکر کیا ہے. ان کے والد صاحب میرے پاس آئے تھے, پچھلے ہفتے ہی آئے تھے, کسی کو ساتھ لے کے آئے تھے. کسی سے میں نے باہر بھی بات کی تھی, آپ ہی کے کوئی ایک کورسپونڈنٹس کے ساتھ. انہیں یہ انڈیا دیا گیا ہے کہ وہ زندہ ہیں. میں نے کہا شکر ہے کہ زندہ ہیں, لیکن باپ کو ملنے نہیں دیا جا رہا ابھی تک. ہمارا تو تقاضا یہی رہا ہے. سپریم کورٹ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب پٹیشن چل رہی تھی اعتزاز احسن, اور جس کو میں نمائندگی کر رہا تھا, اس میں بھی بار بار ہم نے عمران ریاض کا نام لیا تھا. تو یہ اس لیے میں بھی ہم نے کہا یہ مسنگ پرسنز والا کانسیپٹ ختم ہونا چاہیے. یہاں سے چودھری پرویز الہی صاحب کو جنہوں نے اٹھایا, آپ کے سامنے منڈاسے مارے ہوئے تھے. او بھائی سامنے آؤ, اگر تمہارے پاس وارنٹ ہے کوئی بھی ریزسٹ نہیں کرے گا. یہ کیا ہے کہ آپ اٹھا کے لے جاؤ اور اس کے بعد پتہ ہی نہیں ہے. بے شمار وہ جو ہے لاپتہ ہیں لوگ, مسنگ پرسنز کا. یہ بہت بڑا ایشو ہے, یہ پاکستان کے بنیادی حقوق سے جو ہے متصادم ہے. ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں, اور ہم آپ کی نہ صرف آپ کی جرنلسٹ برادری کے ساتھ ہیں, جس کے ساتھ بھی ہو
ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. میں ایک چیز عرض کر لوں. اس میں ہم یہ بھی توقع رکھتے ہیں, ہم صرف یہ نہیں کہ حکومت سے, اور یہ کہ حکومت ہماری نگاہ میں عوام کے توقعات پہ پوری نہیں اتر رہی. یہ تو کم از کم ہے, بڑی مدم بات بھی کروں تو یہ, ورنہ تو وہ تو بہت ہی ظلم اور جبر کر رہے ہیں. پر ہماری توقع ہماری عدلیہ سے بھی ہے. اور سپریم کورٹ میں اب 10 دن رہ گئے چیف جسٹس آف پاکستان کے ریٹائر ہونے میں, 10-12 دن. ہماری یہ ایک لحاظ سے ان سے درخواست ہے کہ 2-3 ایسے کے مقدمات ہیں جو رائپ ہو گئے, جو سنے جا چکے ہیں, جن سے بحث ہو چکی ہے. فوجی عدالتوں کا مثال کے طور پر اس پہ بحث ہو چکی ہے. زیادہ سے زیادہ اٹارنی جنرل نے کوئی آدھا گھنٹہ لینا ہے یا کوئی, سارے ججوں نے ساری بحث سن لی ہے. اسی طرح وہ امینڈمنٹس کا جو پٹیشن ہے, پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ, وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ, یہ ایسے معاملات ہیں جن کو اب چیف جسٹس صاحب کو ادھورا چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے. وہ خود کہتے ہیں کہ وہ تمام معاملات جو ہیں ان کے سامنے, جو ان کو وہ نپٹا کے جانا چاہتے ہیں, ان کو بالکل نپٹانا چاہیے. ان کو ہمارے حق میں فیصلہ کرے, ہمارے خلاف کرے, پر فیصلہ کر کے جائیں, بجائے ہم اس کے بعد پھر نئے سرے سے بحث ہو رہی ہو, نئے سرے سے سب کچھ. اس وقت چیف جسٹس پاکستان کا بڑا کلیدی کردار ہے اس نفسا نفسی اور غیر یقینی صورت کو ختم کرنے. اور یہ غیر یقینی صورتحال صرف اور صرف چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے اس فیصلے سے, یہ فیصلہ نہیں کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوتا ہے یا خلاف ہوتا ہے, فوجی عدالتوں کے حق میں یا خلاف, پر اس فیصلے سے ہوگا کہ یہ بینچ بنے. ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا, اور بینچ بنے اور بینچ فیصلہ کرے. آگے یہ قسمت ہے کسی کی کہ کوئی کارنیلیس کے روپ میں ابھرتا ہے, اور کوئی کارنیلیس کے نقش قدم پہ چلتا ہے, اور کوئی کارنیلیس کہلاتا ہے یا کوئی منیر کہلاتا ہے. یہ اپنی اپنی قسمت ہے, اس پہ ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے. پر یہ ایک موقع صرف ان کے لیے نہیں ہے کہ ایک اپنی فائنل اننگز میں, لاسٹ 2 اوورز میں وہ ایک میچ کو جیتیں. یہ موقع قوم ڈیمانڈ کرتی ہے. قوم بہت تذبذب میں ہے فوجی عدالتوں پہ, قوم بہت تذبذب میں ہے ان امینڈمنٹس ترامیم پہ, جو قوانین جن کو ہو سکتا ہے قاضی فائد صاحب آ کے تسلیم ہی نہ کریں, کیونکہ بینچ ہی نہیں ٹھیک بنے. پر یہ عمر عطا بندیال صاحب سے ہم درخواست کرتے ہیں, عوام توقع رکھتے ہیں کہ اس بے یقینی کو وہ اپنے پیچھے چھوڑ کے نہیں جائیں گے, اور ان معاملات, ان ایسے کیسز کا حتمی یکسوئی سے فیصلہ کر کے دے جائیں گے. اور ہم ان کے لیے دعا کریں گے کہ وہ کارنیلیس کے قبیلے کے پائے جائیں. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں, یہ ذرا سنیے گا, بڑی بدقسمتی ہے کہ آپ نے پہلے بھی جو وزیر آباد پر حملہ کروایا یا جس نے بھی کیا, تو اس کا شائبہ اور رنگ کیا دیا گیا؟ مذہبی رنگ دیا گیا. اور جس شخص کو بلا کے طوطے کی طرح بیان رٹوایا گیا, اس نے بھی کہا جی یہ انہوں نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں جو اسلام سے متصادم ہیں, اور اس لیے میں نے جو ہے وہ جذبے میں آ کے اسلام سے سرشار ہو کر میں نے یہ کیا ہے. یہ پھر عطا تارڑ یا جس نے بھی یہ اتنا لمبا چوڑا بیان دیا ہے, یہ پھر اس نے اکسانے کی کوشش کی ہے, مریم نے بھی, اور جس نے اکسانے کی کوشش کی ہے کہ کوئی فنیٹک اٹھے اور عمران کو قتل کر دے, اور پھر وہ قتل واجب القتل
تصور کر کے تو اس کو جو ہے بھینٹ چڑھایا جائے, مذہب کے بھینٹ چڑھا کے تو پاکستان کو بھی خوش کر دیا جائے, اور اس طرح سے جو ہے ایک اپنا مذموم مقاصد کے لیے عمران خان کو لحد میں اتار دیا جائے. شرم آنی چاہیے. اور وہ ایسا لغو جھوٹا الزام لگایا ہے جس کی خود پی ٹی آئی نے تردید کی ہے کہ نہ وہ ہمارا وکیل ہے نہ ہم نے اسے رکھا ہے. یہ کہاں سے مریم اور یہ جو ہے تارڑ عطا لے کر آیا ہے. لیکن آپ تانے بانے دیکھیے گا کہ جب وزیر آباد میں بھی حملہ ہوا تھا تو یہی کہا گیا تھا. اب بھی عمران خان کو یہ شک ہے کہ مجھے قتل کروائیں گے, یہ اٹک جیل میں قتل کروانے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے. مجھے خود انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کوئٹہ میں نہ جانا دیا جائے, کوئٹہ میں میرے اوپر جو ہے اس طرح کا کریں گے. تو یہ اس طرح کا انہوں نے ایک بیانیہ بنا کر اب کہ رشدی کو لا کر اور رشدی کے وکیل کو لا کر اور جو ہے اتنا گستاخ رسول بنا کر اور عمران خان کو اسی ذائچے میں یعنی وہ ویب آؤٹ کر کے اور یہ جو ہے ایک مضموم کی ہے تاکہ اگر ہو تو ہم کہیں گے جی یہ مذہبی جنونی تھا, ہم کیا کر سکتے ہیں, اور عوام کی غیظ و غضب سے بچ جائیں گے کہ ایک اور پاپولر لیڈر کو وہ لحد میں اتار دیں گے. تو یہ شرم آنی چاہیے. نہ یہ وکیل ہے عمران خان کا, نہ اس نے انگیج کیا ہے, نہ اس نے جو ہے انہوں نے تردید کی ہے. مجھے خود خان نے کہا ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے یہ کہاں سے لے کر آ گئے. تو یہ شرم آنی چاہیے عطا تارڑ کو بھی اور عطا اور مریم بی بی کو بھی. اس میں ایک چیز عرض کر دوں. یہ جھوٹا الزام لگانا, اس قسم کا جھوٹا الزام لگانا, یہ ضابطہ یہ تعزیرات پاکستان کے تحت بھی اور بلاسفمی لاز کے تحت بھی ایک خود جرم ہے, اور اس کو وہی سزا ہونی چاہیے جو سزا تجویز وہ کرتا ہے. مثال کے طور پہ اس میں الزام لگا کے جھوٹا الزام لگا کے یہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہے, یہ چیز پاکستان کی سیاست سے ختم ہونی چاہیے تھی. یہ کہ کسی پہ جھوٹا الزام لگا, اور پاکستان میں ہمارے اتنے لوگ جنونی ہیں کہ ایک بندے کو آپ بس کہہ دیں کہ اس نے پیچھے شروع ہو جائے بھاگنا, چور 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 چور, سارا بازار نکل کے اس کو پکڑ لگ جاتا ہے پیچھے, اور وہ سارے اس کو چور چور کر کے اور مارنا شروع کر, اور کوئی بچانے بھی آئے, کوئی کہے کہ جناب ان کو ذرا پتہ کر لو اس نے کیا کہ نہیں, اس کو بھی مار دیتے ہیں. یہ بھی ساتھی ہے. یہ لنچ مابز ہمارے اس معاشرے میں ہے, اور یہ عطا اللہ تارڑ اور مریم ان لنچ مابز کو اپنے انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی پستول اصل میں عطا اللہ تارڑ نے کھینچ کے نکال کے اور عمران خان پہ ایم کیا, اور مریم نے یہ تو آسان معصومانہ انداز میں کہہ دینا کہ جی وہ بڑی ہرزہ سرائی ہوئی ہے, ہمارے دل میں بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ رشدی جیسے لعین ملعون کا جو وکیل ہے اس کو اس نے کر لیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ پستول لے کے اور کھڑے ہو کے نشانہ لے کے کھڑے. ہم کسی پولیٹیکل لیڈر پہ ایسا جبر نہیں چاہتے. ہم یہ برملا کہتے ہیں کہ کچھ ایسے شخصیات اور لیڈر ہیں جن کو اگر کچھ ہو گیا, اور میں بڑے امتیاز سے بات کروں گا, بیچ میں کئی ہوں گے آپ کہیں گے اس کو کہا ہے اس کا کیوں نہیں کہا, جن کو کچھ ہو گیا, جن کو کوئی خدا نہ خواستہ کوئی حملہ ہو گیا, ان کی موت واقع ہو گئی, تو پاکستان سارا پاگل ہو جائے گا. آدھے پاگل ہوں گے, دوسرے وہ پاگل ان پاگلوں کے خلاف ہوں. ایک خانہ جنگی ہوئے گی, طوائف الملوکی ہوئے گی, ایک انارکی ہوئے گی. وہ کون سے بندے ہیں؟ ایک میاں محمد نواز شریف کو کچھ ہو جاتا ہے, دو مریم بی بی کو کچھ ہو جاتا ہے, خدا نہ خواستہ. خدا ان کو خود یہ احساس ہونا چاہیے. ہمارے جیسے تو مارے جا سکتے ہیں, کوئی نہیں, پر اگر مریم کو, نواز شریف کو, چیئرمین بلاول کو, آصف علی زرداری کو, عمران خان کو, ان میں سے کسی ایک کو کوئی اس قسم کا کوئی اسیسن اور کوئی جنونی مار گیا تو پھر پاکستان میں شاید پاکستان کو بچانا اور اکٹھا رکھنا بھی مشکل ہو جائے. بی بی شہید کے وقت یہ کریڈٹ دینا پڑتا ہے کہ جب آگ لگی ہوئی تھی
گاڑیاں جل رہی تھی, سارے شاہراہیں بند تھیں, اور تھانے جل رہے تھے, تحصیلیں جل رہی تھیں, گورنمنٹ بلڈنگ جل رہی تھی, تو آصف زرداری صاحب نے یہ کہا پاکستان کھپے, یعنی پاکستان کو ہم نے رکھنا ہے. جب باہر سندھ میں بالخصوص لگ رہا تھا پاکستان نہ کھپے یہ نعرہ, اس سے امن ہوا. اب کسی نے شاید کہہ بھی نہ سکے پاکستان کھپے. اگر ان میں سے کسی ایک کو کوئی اس قسم, شاید مولانا فضل الرحمان بھی اس میں اور سراج الحق صاحب بھی اس میں کاؤنٹ کیے جا سکتے ہیں, پر یہ لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی, میں ان کے لاکھ مخالف ہوں, کھوسا ان کے لاکھ مخالف ہو کسی کے, پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی ضمانت ہے پاکستان کی, اور اگر ان کو نقصان پہنچا تو یہ عطا اللہ تعالیٰ تو پتہ نہیں سمجھتا بھی نہیں کہ وہ مذاق ہی سمجھتا ہے. اتنی تصویر لے کے آ گیا ملعون کی بھی, اور اس کی اور الزام لگا دیا. یہ کوئی ہنسنے کھیلنے اور لائٹلی لینے کی بات نہیں ہے. یہ زندگیاں انوالوڈ ہیں ان لیڈرز کی, جن میں عمران خان ایک ہے, جن میں چیئرمین بلاول ہے, آصف زرداری ہے, مریم ہے, اور نواز شریف ہے, اور سراج الحق صاحب اور مولانا فضل الرحمان. اب یہ جیسے میں نے کہا, ہم جیسوں کو تو کچھ ہو جائے مر جائے, شور شور تھوڑا سا پڑے گا, لوگ آہو بکا کریں گے اور مارنے والے کو کافر ٹھہرائیں گے, پر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. سیاست میں مذہب کو اس طرح ملوث نہیں کرنا چاہیے, اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ اگر کچھ عمران خان کو ہوا تو یہ ذمہ داری نہیں ہوں گے, یہ ملزم ہوں گے. اور یہ ایک منٹ اگر آپ دیکھیں تو کوئٹہ میں ایک رزاق شر کا قتل ہوتا ہے, جو خود اس کی بیوہ اور فیملی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ان کے جو ہے فیوڈز ہیں, ان کے اپنے خاندانی جو ہے 6 قتل 7 قتل ہو چکے ہیں. اس میں بھی عطا اللہ تارڑ صاحب نے سارے آپ کے چینلز کے پروگرام سارے معطل کر کے, ابھی شاید سے پہلے ابھی ان کو دفن نہیں کیا گیا, اور وہ پی ایس ٹو پی ایم تھے, یعنی یہ شہباز شریف بول رہا تھا, اس نے آ کے پہلے ہی آ کے کہنا شروع کر دیا کہ یہ عمران خان نے قتل کروایا ہے, عمران خان نے اپنے گونز بھیجے ہیں, عمران خان ہی ملزم ہے, عمران خان کو پھانسی دی جائے. یہ اس کی جو ذہنیت ہے, اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کس حد تک یہ جا سکتے ہیں سیاست میں عطا اللہ تارڑ اور پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم. آگے یہ بتائیے گا کہ بہت سے لوگ آج کل جسٹس قاضی فائزہ کا نام لے رہے ہیں, ان سے بڑی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. آپ بطور سینئر کارکن کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح کے چیف جسٹس ہوں گے, اور جو لوگ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں ان کے لیے کیا پیغام؟ وہ ایک دوست نے کہا کہ اب بہت سے اس دنیا کی تقریباً 1/3 آبادی حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہی ہے, اور پاکستان میں نون لیگ اور پی ڈی ایم قاضی فیض عیسیٰ کا انتظار. اب یہ قاضی فیض عیسیٰ سے بھی زیادتی ہے. قاضی فیض عیسیٰ کو انہوں نے پہلے سے اس کے ماتھے پہ مور لگا دی ہے کہ یہ مسلم لیگ نواز کا بندہ ہے, اور ہم بڑے خوش ہیں جب آئیں گے اور سب کچھ بدل جائے گا. یہ فیصلے جو عمر عطا بندیال کر کے جائیں گے, اگر کیے انہوں نے, اور میری دعا ہے کہ وہ کریں, تو یہ سارے سیٹیسفائیڈ ہو جائیں گے, اور بس وہ ہمارا ہمارا, اور پھر میاں صاحب بھی آ سکیں گے. بھائی میاں نواز شریف اگر اپنے بھائی کی حکومت میں نہیں آیا, اپنا بھائی پرائم منسٹر ہو, اس سے زیادہ کیا اس کے لیے ماحول سازگار ہو سکتا ہے واپسی کے لیے. میاں نواز شریف نے میری رائے نہیں آنا. انہوں نے وہ جب تک اگر عمران خان کو تو کہتے ہیں نا کہ آپ صرف کال کوٹری میں نہ ڈالیں, زیر زمین جب پہنچ جائے تو پھر ہمیں بتائیں, پھر ہم چلیں گے جہاز پہ بیٹھیں گے. اب وہ زیر زمین سے بھی جب ہوگا تو اس سے بھی ڈرتے رہیں گے, وہ خائف ہے. آپ نے دیکھا جس دن یہ فیصلہ آیا عمران خان کو اس کا ضمانت کا اور سسپینشن آف سینٹنس کا, تو ان دونوں بھائیوں نے لندن میں ایک پریس کانفرنس پریس سے خطاب کیا, اور یہ ہوے اڑے ہوئے تھے, چہروں سے نظر آتا تھا, وہ ڈر رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا, ہمارا دشمن رہا ہو گیا.
تو اس طرح دشمنداری نہیں کرنی چاہیے. ہم ان کی زندگیوں کے لیے بھی دعا گو ہیں. سیاست میں زندگی موت تک نہیں جانا چاہیے. اور ویسے آپ اختلاف کریں, ہمیں اختلاف ہے میاں صاحب سے, پر اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بڑا نرم رویے کی ضرورت ہے. اور قاضی فیض عیسیٰ سے میرے خیال میں جو توقعات نون لیگ اور پی ڈی ایم نے لگائی ہوئی ہیں یہ مایوس ہوں گے. قاضی فیض عیسیٰ واحد جج ہے جس نے ملٹری کورٹس کو آلریڈی انکانسٹیٹیوشنل رابل پنڈی بار ایسوسی ایشن کے کیس میں آئینی ترمیم بھی اس نے اڑا دی. آئینی ترمیم بھی اس نے اڑا دی. تو وہ اس سے ہم ویسے توقعات تو یہ رکھتے ہیں کہ وہ انصاف کرے گا جو قانون کے مطابق ہوگا. ہم صرف اس میں ہمیں تشویش تھی کہ کیوں سپریم کورٹ میں ایک دراڑ پڑ گئی. قاضی کے جانے کے بعد عمر بندال صاحب کے جانے کے بعد شاید قاضی صاحب اس دراڑ کو بھی کراس کر کے اور یونائٹ کر سکیں سپریم کورٹ کو. پر جیسے ہم نے اس ڈیکلریشن میں کہا ہے کہ انکمبنٹ چیف جسٹس کی عزت, جو موجود چیف جسٹس ہے وہ عمر الطاف بندیال ہے, آج کل قاضی فیض عیسیٰ ہوگا, اس کی عزت واجب ہے ججز پہ بھی اور جنتا پہ بھی. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے وکلا تحریک کا بات کی جو ڈکٹیٹرشپ کے خلاف 2007 میں وکلا کی تحریک شروع ہوئی تھی, اس میں ہم نے دیکھا کہ جو حکومت کے اعلیٰ کار وکلا تھے ان کے لائسنس معطل ہوئے. کیا اس دفعہ بھی کوئی پرابلم اس طرح کا دیکھنے کو ملے گا؟ سر میرا بھی ساتھ ایڈ کر لیجیے گا کہ کیا پیپلز پارٹی کا شہباز شریف کے نیچے حکومت میں جانا درست فیصلہ تھا یا پی ڈی ایم میں شامل ہونا؟ دیکھیں ہمارا اس معاملے میں یہ بھی کچھ نوٹیفکیشن دیے گئے چینل کو کہ جو اعتزاز احسن صاحب سردار لطیف خان کوسا سے پبلک نہ لی جائے, ہو سکتا ہے اس کے بعد لیٹر جاری ہو جائے. پیمرا کے عمل پر آپ کیا کہیں؟ دیکھیں پیمرا کسی کے یہ باپ کی جاگیر نہیں ہے. پیمرا ایک قومی ادارہ ہے اور یہ کسی پر قدغن نہیں لگا سکتا ہے. اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو عدالتیں بھی موجود ہیں, ہم بھی موجود ہیں. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ سنگم کی بات ہے, میں اور اعتزاز اس پر بڑا واضح ہیں. میں نے محترم آصف علی زرداری صاحب کو, سلیم مانڈوی والا, رخسانہ بنگے, سبھی کی موجودگی میں کہا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری چیئرمین کو اس کا وزیر شہباز شریف کا نہیں بننا چاہیے, نہیں بننا چاہیے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں تسلیم کرتی شریف برادران کے جو ہے بی ٹیم بننا, اور اپنے چیئرمین کو بالکل نہیں چاہتی ہے. اور ویسے بھی پاکستان کی پیپلز پارٹی ان کو قاتل سمجھتی ہے کیونکہ یہ ضیاء الحق کے جو ہے یہ متبنہ ہے, اور اس وقت انہوں نے جو ہے پوری طرح معاونت کی تھی بھٹو صاحب کو پھانسی لگوانے میں. اور پھر اس کے بعد جب یہ پچھلی گورنمنٹ تھی تو یہ کہتے تھے کہ زرداری صاحب جو ایوان صدر میں بیٹھا ہے اس کی گردن میں رسی ڈال کے چوکوں میں لٹکائیں گے, اور شہباز کہتا تھا پیٹ میں خنجر مار کے ڈالر نکالیں گے, پتہ نہیں کیا کیا کریں گے. جب میں گورنر تھا تو ایک دفعہ بھی یہ جو ہے کبھی ریسیو کرنے نہیں گئے تھے. ہماری بڑی کلیئر پالیسی تھی کہ یہ اس سے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو نقصان ہوگا. مسلم لیگ نون کے ساتھ ہمارا سنگم آج پیپلز پارٹی کو خود محسوس ہو رہا ہے. آج آپ دیکھ لیں وہ جدائیں ہو رہی ہیں, ان کی راہیں جدا ہو رہی ہیں. آج پیپلز پارٹی بڑی کلیئر کہہ رہی ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروائیں, جبکہ مسلم لیگ نون ابھی بھی وہ سپریمو کے لیے وہ وقت کی ان کو درکار ہے کہ سپریمو کے لیے کوئی راہ جو ہے وہ کیا جائے تاکہ وہ آئے تو پھر کیمپین بھی چلائیں اور چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بھی بنے. اور ہمارا تو یہ تھا کہ بلاول بھٹو کو چیئرمین پرائم منسٹر بننا چاہیے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ عوام کی طاقت پر آئے. جس طرح بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو عوامی سیاست کرتے تھے, رانی شہید بے نظیر بھٹو عوام کی طاقت سے اقتدار میں آتی تھی. پاور پالیٹکس ہے اب, پیپلز پالیٹکس سے پاور پالیٹکس. پاور پالیٹکس میں نہ میں جو ہے اس کا حصہ دار بن سکتا ہوں, نہ اعتزاز بن سکتا ہے, نہ کوئی اور کانشینشیس بن سکتا ہے کہ کسی اور کے مرہون ہو کر اقتدار میں آنا جو ہے یہ پیپلز پارٹی کا مزاج کبھی نہیں ہو سکتا, کسی جمہوری جماعت کا نہیں ہو سکتا ہے. تو جس طرح کہا گیا کہ شاید سبھی مل کر تحریک چلائیں آزادی کی اور آئین کی بحالی کی. تھینک یو سر, تھینک یو.
السلام علیکم.